ایران کے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانی محنت کشوں کا لرزہ خیز قتل، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، کہا خطے کے ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ وزیر اعظم کی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت، لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران میں پاکستانیوں کے قتل پر افسوس کا اظہار۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل، گھروں میں صف ماتم، ہر آنکھ اشکبار۔ مقتولین میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل۔ دلشاد، اس کا بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے گئے تھے۔ دہشت گردوں نے ورک شاپ میں گھس کر تمام افراد کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ورثہ غم سے نڈھال، قاتلوں کی فوری گرفتاری اور میتیں واپس لانے کا مطالبہ۔ ایرانی سفارت خانے کی 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ترجمان کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں، دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ غیر انسانی اور بزدلانہ واقعہ ہے۔ دہشت گردی پورے خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کی یکجا ہو کر کوششوں کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے، پاکستان سے بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے بے پایہ قربانیوں کی اقوام عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی گفتگو، محسن نقوی سے امریکی کانگریس مینز کے وفد کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر گفتگو، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر بات چیت۔ ترکیہ کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو، دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ترکیہ پاکستان 2 بھائی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نائب صدر ترکیہ سے گفتگو، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت، دونوں رہنماؤں میں ملاقات، اناطولیہ ڈپلومیسی فورم 2025 کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ نوشہرہ میں شہید 2 ایکسائز اہلکاروں اور ڈرائیور کی نماز جنازہ پشاور میں ادا، آئی جی خیبر پختونخوا سمیت ایکسائز حکام کی شرکت۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید، 1 اہلکار شدید زخمی۔ ایکسائز پولیس نے کار کو ناکے پر روکنے کی کوشش کی تو کار میں سوار منشیات اسمگلرز نے فائرنگ کر دی۔ جاں بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار اور مجاہد شامل۔ ایکسائز پولیس کے مطابق سب انسپکٹر فاروق کو 5 گولیاں لگیں، اسپتال منتقل۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایکسائز کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت، شہید 2 ایکسائز اہلکاروں اور ڈرائیور کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایکسائز اسکواڈ پر فائرنگ کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ دارالعلوم حقانیہ اور بنو کینٹ حملے میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا، آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کا دعویٰ، کہا دونوں کیسز میں اہم شواہد ملے ہیں، تفتیش مکمل ہونے تک نیٹ ورک کا نہیں بتا سکتے۔ دہشت گردی کے واقعات سے متعلق کئی افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پرو ایکٹیو پولیسنگ کی مدد سے دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ 15 روز میں کمی آئی ہے۔ پولیس کی ٹیمیں گھر گھر میپنگ کر رہی ہیں، غیر قانونی مقیم افراد کو طورخم بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا، ملک بھر سے 44,000 والدین نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ پولیو ویکسینیشن سے انکاری 44,000 والدین میں سے 34,000 کراچی کے ہیں۔ ایک بار پولیو کا شکار ہونے کے بعد اس کا علاج ممکن نہیں، پولیو سے بچاؤ ویکسین سے ہی ممکن ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔
اسلام آباد میں 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین سینٹ کل افتتاحی سیشن میں شرکت کریں گے۔ SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، نادرا، OPF، اسٹیٹ بینک اور FPR کی سائٹ میٹنگز منعقد ہوں گی۔ آرمی چیف کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں کل عشائیہ دیں گے۔ لوک ورثہ میں سمندر پار پاکستانیوں کے اعزاز میں کلچرل فوڈ میلہ اور لوک میوزک کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو کنونشن سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں پہلی بار ECU کی مستقل مندوبین کونسل کا 294واں اجلاس، 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے سفراء کی لاہور آمد۔ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ ECU وفد کا سول سیکریٹریٹ کا دورہ، گورنر پنجاب کی جانب سے وفد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ۔ مریم اورنگزیب نے کہا، پاکستان اور پنجاب کی تاریخ، قدیم ورثہ اور ثقافت کے فروغ کا اہم موقع ہے۔ امید ہے لاہور پہلی بار ECU کیپٹل ٹورزم کا اعزاز حاصل کرے گا۔ بانی PTI سے کون ملے گا کون نہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا انفرادی اختیار ختم۔ PTI نے بانی سے ملاقات طے کروانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری، 3 رہنما فوکل پرسن تعینات۔ فوکل پرسن بانی سے ملاقات کرنے والوں کی منظوری لیں گے۔ فوکل پرسنز میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا شامل۔ اعلامیے کے مطابق فہرست کے علاوہ ملاقات کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقرر قاعدے کا منحرف تصور ہوگا۔ پائیدار ترقی کے لیے امن، سیاسی استحکام اور اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت ملک میں تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تعلیمی اداروں کے قیام سے علوم کا فروغ ممکن ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ تمام مذاہب کا بنیادی پیغام امن اور انسانیت کی خدمت ہے۔ امن مذاہب کے احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہی ممکن ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کانفرنس سے خطاب، کہا حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ حکومت اور دفاعی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کانفرنس سے خطاب۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا، غزہ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مظالم کے باوجود اہل غزہ کے جذبے بلند ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، پاکستان میں پیٹرول مصنوعات 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کی جگہ لیوی بڑھا کر بجلی سستی کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ پیٹرولیم لیوی 10 روپے بڑھا کر بجلی 7 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے یا بجلی کی، وزارت خزانہ نے ہوم ورک شروع کر دیا۔ عالمی منڈی میں برنٹ آئل 64.71 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر اس وقت 70 روپے فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے۔ سورج کی تیور بگڑنے لگے، ملک میں ہیٹ ویو، جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی پیش گوئی۔ بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی پارہ 6 سے 8 سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ PDMA کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ عمان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ فریقین کے درمیان 2.5 گھنٹے بالواسطہ گفتگو۔ آئندہ ہفتے پھر مذاکرات کے لیے اکٹھے ہونے پر اتفاق۔ بات چیت تعمیری اور مثبت ماحول میں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی میڈیا سے گفتگو، ایران کے ساتھ بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں، حل کرنے میں وقت لگے گا۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد وائٹ ہاؤس کا رد عمل، مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت عباس عراقچی اور امریکی وفد کی قیادت اسٹیو وٹکوف نے کی۔
टेरिफ जंग में अमेरिका को पहली पसपाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाले फोन्स, सुपर कंप्यूटर्स और पुरसाजात को नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नई हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामा चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद जारी किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी को कम करने के लिए दोनों अतराफ से मस्बत सोच की जरूरत है। अमेरिकी हुक्म